بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 30واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ احد کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ خندق ہے، جو سن 5 ہجری میں لڑی گئی، اور غزوہ احد جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 3 ہجری میں لڑی گئی۔ تو ان دونوں غزوات کے درمیان جو 2 سال کا عرصہ ہے اس میں بہت سی فوجی مہمات بھیجی گئیں، اس میں اہم واقعات ہوئے، ان کا ہم مختصراً ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہوتی ہے، تو اس سے مسلمانوں کا جو رعب ہے اور دبدبہ ہے وہ دیگر عرب قبائل میں کچھ کم پڑ جاتا ہے، اور بہت سے قبائل جو ہیں وہ مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں اور جو منافق ہیں وہ بھی سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جو سب سے پہلی فوجی مہم ہے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ہوا یوں کہ نجد کی طرف ایک قبیلہ ہے بنو اسد، اس کا سردار ہے طلیحہ بن خویلد اسدی۔ اس نے مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ گو کہ زخمی تھے، غزوہ احد میں آپ زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں، بنو اسد پر حملہ کرتے ہیں، اور بنو اسد جو ہیں بھاگ جاتے ہیں اور آپ مال غنیمت لے کے واپس آتے ہیں۔ یہ ہجرت کے 4تھے سال کا آغاز ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور سن 4 ہجری ہے جس میں یہ فوجی مہم جو ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھیجی جاتی ہے۔ اگلے مہینے میں، صفر کے مہینے میں، سن 4 ہجری میں 2 بہت ہی افسوسناک واقعے ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے اسے واقعہ رجیع کہا جاتا ہے، دوسرا واقعہ جو ہے اسے واقعہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ رجیع کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہوا کہ 2 قبیلے ہیں، ایک ہے قبیلہ عزل اور دوسرا ہے قبیلہ قارہ۔ ان 2 قبائل سے چند لوگ آتے ہیں مدینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ لوگ دیے جائیں جو ہمارے ساتھ جائیں، اور ہمارے جو یہ 2 قبیلے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اسلام میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو بھیجیں، یہ آئیں اور دین ہمیں سکھائیں تاکہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور ان کا جو علاقہ ہے وہ آج کل موجودہ رابغ کے قریب ہے، جو اگر آپ جدہ سے مدینہ کی طرف آئیں تو تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر آتا ہے رابغ۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک اور بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ حذیل، اس کی ایک ذیلی شاخ ہے جسے بنو لحیان کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، دونوں قبیلے کے افراد، عزل اور قارہ کے جو افراد ہیں، یہ قبیلہ حذیل سے اور ان کی جو شاخ ہے بنو لحیان سے، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ان 10 صحابہ پر حملہ کر کے ان میں سے 8 کو شہید کر دیتے ہیں، اور 2 صحابی ہیں، حضرت زید ہیں اور حضرت خبیب ہیں، انہیں وہ اہل مکہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اہل مکہ جو پہلے سے انتقام کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، وہ غزوہ بدر کے انتقام میں ان دونوں صحابہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا واقعہ جو ماہ صفر سن 4 ہجری میں ہوتا ہے۔
دوسرا واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی سفر میں ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نجد سے ہی ایک اور صاحب ہیں عامر بن مالک، یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ لوگ دیں جو ہمیں قرآن مجید سکھائیں۔ تو آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ صاحب نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ لوگ دیں اور وہ ہمارے ساتھ جائیں، وہ ہمیں اسلام کی تعلیم دیں اور پھر ہم دیکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اہل نجد سے خوف آتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے صحابہ کو اس خطرے میں ڈالوں۔ تو یہ شخص عامر بن مالک کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میری پناہ میں ہوں گے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں نجد کی طرف۔ جب یہ صحابہ کرام بیر معونہ پہنچتے ہیں، جو قبیلہ بنو عامر اور بنو سلیم کی زمین ہے، وہاں صحابہ کرام اپنے ایک نمائندے کو بھیجتے ہیں، ایک صحابی کو جن کا نام حضرت حرام بن ملحان ہے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کے وہاں کے ایک سردار عامر بن طفیل کے پاس بھیجتے ہیں۔ عامر بن طفیل جو ہے وہ کسی سفارتی آداب کا احترام نہ کرتے ہوئے، تمام آداب کو کچلتے ہوئے، وہ اپنے ایک آدمی کو اشارہ کرتا ہے اور وہ صحابی رسول حضرت حرام بن ملحان کو پیٹھ میں زور سے نیزہ گھونپتا ہے، جو ان کے جسم کے آر پار ہو جاتا ہے، اور ان کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو بدبخت انسان ہے عامر بن طفیل، یہ بنو سلیم کے جو قبائل ہیں ان سے مدد مانگتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان صحابہ پر حملہ کریں۔ تو وہ سارے قبائل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان صحابہ پر حملہ کرتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ تمام صحابہ جو ہیں 70 کے 70 شہید ہو جاتے ہیں۔ بنو سلیم کے جن ذیلی قبائل سے یہ شخص مدد مانگتا ہے عامر بن طفیل، ان میں عصیہ کا قبیلہ ہے، رعل کا قبیلہ ہے اور زکوان کا قبیلہ ہے۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عمرو بن امیہ ومری رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابہ کے چھوٹے سے دستے کے ساتھ ان 70 صحابہ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو دور سے یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بہت سے پرندے ہیں جو عام طور پر لاشوں پر اترتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو صحابہ کرام آگے آگے چل رہے تھے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو ابھی وہ جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان پر بھی حملہ ہو جاتا ہے اور ان میں بھی جتنے بھی صحابہ ہوتے ہیں 8 یا 10 وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو صحابی ہیں عمرو بن امیہ ضمری، یہ قید ہو جاتے ہیں اور ان کے بھی شہید ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ یہ جو شخص آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عامر بن مالک، اس کی ماں نے کوئی منت مانگنی ہوتی ہے کہ اگر اس کی کوئی مراد پوری ہو گئی تو وہ یوں کرے گی کہ کسی غلام کو آزاد کرے گی۔ تو اس منت کو پورا کرنے کی خاطر وہ یوں کرتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اس شخص کو، یعنی صحابی رسول عمرو بن امیہ ضمری کو آزاد کر دے۔ تو اس طرح وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور واپس مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں انہیں 2 لوگ ملتے ہیں، 2 مشرکین میں سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ جو 2 شخص ہیں انہی قبائل سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، تو یہ ان دونوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ان قبائل سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا۔ تو مدینہ آ کے جب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں 2 بندوں کو قتل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے اور ہمیں اب ان کی دیت دینی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر ابھی غمگین تھے کہ انہیں یہ 2 مزید افسوسناک واقعات کی خبر ملتی ہے۔
واقعہ رجی میں 10 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، واقعہ بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو حضرت عمرو بن امیہ کا دستہ تھا وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس کی اور غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک ان قبائل پر بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو دھوکے سے قتل کیا۔ یہ 3 قبائل ہیں، 3-4 قبائل ہیں، عصیہ ہے، رعل ہے، ذکوان ہے اور بنو لحیان ہے، جنہوں نے صحابہ کی جو پہلی جماعت تھی جن میں 10 صحابہ تھے ان کو قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے اور اسی کے دوران ان قبائل پر بد دعا کرتے۔ یہ جو حالات میں بیان کر رہا ہوں یہ ایسے نازک حالات تھے اور ایسے غمگین حالات تھے کہ ان سے جو مدینہ کے اندرونی دشمن تھے، منافقین تھے اور یہود تھے، انہیں بھی سازشیں کرنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن امیہ ضمری، انہوں نے غلطی سے 2 لوگوں کو قتل کر دیا جن کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا۔ تو دستور مدینہ کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص ناحق قتل ہو جاتا ہے تو اس کی جو دیت ہے اس کی ادائیگی میں مدینہ کے تمام لوگ شامل ہوں گے، تمام گروہ شامل ہوں گے، مسلمان بھی شامل ہوں گے، یہودی بھی شامل ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں جو ایک یہودی قبیلہ ہے کہ وہاں ان کا جو حصہ بنتا ہے اس دیت میں وہ حصہ ان سے لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو بنو نذیر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے ہیں کہ اے ابو القاسم، ہم جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، تو آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں۔ بنو نذیر جو ہے یہودی قبیلہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، اور وہ ایک شخص کو تیار کرتے ہیں جس کا نام عمرو بن جحاش ہے کہ وہ اس دیوار پر چڑھے جس کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور چکی کا پتھر آپ پر پھینک دے تاکہ آپ نعوذ باللہ قتل ہو جائیں۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے مدینہ چل پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی پیچھے آ جاتے ہیں اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں بنو نذیر کی طرف، یہ پیغام دے کر کہ آپ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں اور آپ کو 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے بعد اگر تم میں سے کوئی شخص یہاں نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کو ایک اور پیغام بھیجتا ہے کہ تم لوگ مت نکلو، اور میرے پاس 2000 بندے ہیں، میں تمہاری مدد کروں گا، اور دیگر جو یہودی ہیں، ایک اور قبیلہ ہے بنو قریظہ، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور ایک مشرک قبیلہ ہے غطفان، ان کو بھی میں مدد کے لیے بلا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس منافق کا جو یہ قول ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے یوں کہا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم، کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اس طرح اس نے منافق نے یہودیوں کو تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ پیغام سن کر بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، آپ جو کرتے ہیں کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً
15 دن جاری رہا۔ بنو نذیر کا جو ایریا ہے اس میں اس کے ارد گرد ان کے جو قلعے تھے، اس قلعے کے ارد گرد بہت سے کھجوروں کے باغات تھے۔ مسلمان فوج کو پیش قدمی کرنے میں کچھ دقت ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کھجور کے درخت راستے میں آ رہے ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ بنو نذیر نے اسے ایک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا کہ محمد اور ان کے ساتھی جو ہیں پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایک اور آیت نازل کی کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں۔ آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اور مسلمان فوج کو تسلی دی جا رہی تھی اس آیت میں۔ 15 دن محاصرے کے بعد بنو نذیر شکست تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ مدینہ فوراً چھوڑ دیں، اور یہ کہ ساتھ میں اپنا ذاتی سامان لے کر جا سکتے ہیں، اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو پورا قبیلہ ہے بنو نذیر کے یہودیوں کا، یہ مدینہ سے نکل جاتا ہے اور خیبر میں جا کے وہاں جہاں پہلے سے بھی یہودی آباد ہیں ان کے ساتھ جا کر رہنے لگتا ہے۔ تو اس طرح مدینہ سے ایک بہت بڑا فتنہ بنو نذیر کی شکل میں جو موجود تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ غزوہ جو ہے، غزوہ بنو نذیر، ربیع الاول کے مہینے میں سن 4 ہجری میں ہوا، اور انگریزی حساب سے اگست کا مہینہ سن 625 عیسوی بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بہت سی آیات نازل کی ہیں اس غزوہ کے بارے میں، اور اس میں احکام فے بیان کیے ہیں۔ فے سے مراد وہ مال غنیمت ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اس صورت میں، اور منافقوں کی جو سازشیں تھیں انہیں بے نقاب کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ دشمن کے علاقے میں اگر پیش قدمی کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو تو راستے میں اگر درخت آتے ہیں، بے شک وہ پھلدار ہی درخت کیوں نہ ہوں، تو آپ انہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اس کا فساد فی الارض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قدر بحال ہوتا ہے۔ مدینہ کے جو منافقین ہیں اور یہود ہیں انہیں بھی لگام ڈالی جاتی ہے اور ایک امن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ نجد کے قبائل، خاص طور پر وہ جنہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ان کی سرکوبی کی جائے۔ تو غزوہ نجد کا آغاز ہوتا ہے، جس میں قبائل ہیں، بنو محارب ہیں، بنو ثعلبہ ہیں، غطفان کے قبائل ہیں اور ان کے ذیلی قبائل ہیں۔ ان پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں منتشر کیا جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا ہے۔ ان حملوں سے یہ جو قبائل ہیں، ان میں زیادہ تر بدو قبائل ہیں، یہ منتشر ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور ان کا جو آپس کا اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کی طرف اگر ہم واپس جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے اختتام پہ ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال ہم دوبارہ ملیں گے بدر کے مقام پر۔ تو اس چیلنج کو 1 سال ہونے والا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کے شعبان سن 4 ہجری میں بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر سے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مسلمان فوج میں صرف 10 گھڑ سوار ہیں اور کفار کی فوج میں 50 گھڑ سوار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور آپ بدر پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابو سفیان ابھی تقریباً
ایک دن کا ہی سفر طے کرتے ہیں مکہ سے باہر کہ ان کے دل میں ایک رعب طاری ہو جاتا ہے اور وہ بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کس طرح مکہ واپس چلا جائے۔ تو آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال بارشیں بہت کم ہوئی ہیں اور میرے خیال میں اس سال ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مکہ واپس چل پڑتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ قائد ہوتے ہیں تو ان کی فوج بھی واپس چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن بدر میں قیام کرتے ہیں اور جب قریش کی فوج نہیں آتی تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اس سے بھی مسلمانوں کا ایک خوف اور دبدبہ عرب قبائل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مکہ کی ایک اہمیت تھی، ان کی ایک بڑی فوج تھی، تو انہوں نے جنگ پہ آنے سے گریز کیا، کترائے، تو اس سے ان کی بزدلی ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی بہادری ثابت ہوئی۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر ثانیہ یا غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کی فوج وہاں جاتی ہے اور 8 دن قیام کرتی ہے، تو اسے یعنی چھوٹی غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال تک امن رہتا ہے اور ماہ ربیع الاول سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ مدینہ سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور ایک مقام ہے دومۃ الجندل۔ آج کل وہاں پہ جو شہر آباد ہے بڑا، وہ ہے جوف۔ تو یہ اس زمانے میں شام کی سرحد کے قریب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل کے جو قبائل ہیں وہ قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے تیزی سے روانہ ہوتے ہیں اور آپ صرف رات کو سفر کرتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور آپ بہت تیزی سے وہاں پہنچتے ہیں اور دومۃ الجندل پہ آپ حملہ کرتے ہیں، اور اس اچانک حملے سے وہاں کے جو جتنے قبائل ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، پہاڑوں میں منتشر ہو جاتے ہیں اور کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کئی دن قیام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مقابلے پر نہیں آتا اور وہ اپنے سارے گھر بار اور مال و غنیمت وہاں چھوڑ کر بھاگ چکے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سارا مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی فتح ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ پورے عرب قبائل جو ہیں اب وہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ مدینہ سے جتنا بھی دور ہوں، اگر وہاں آپ زمین میں فساد پیدا کریں گے، قافلوں کو لوٹیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ کی سرکوبی کریں گے۔ اور یہ خوف اور دبدبہ جو ہے قریش کے دلوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور مدینہ کے اندر منافقین اور یہود کے دلوں میں بھی رعب طاری ہو جاتا ہے، اور وقتی طور پر ایک امن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دومۃ الجندل کے بعد غزوہ احزاب ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اور اس غزوہ کے کیا محرکات تھے، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی